بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایم ای فاؤنڈیشن اسکول میں خوش آمدید۔ یہ آپ کی اردو کی 5ویں کتاب ہے۔ آج ہم اس کا سبق پڑھیں گے ڈاکٹر روتھ فاؤ۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں سے ایک ڈاکٹر روتھ فاؤ ہے۔ آئیے ان کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں۔ سب بچے کتاب کا صفحہ نمبر 42 کھولیں اور میرے ساتھ ساتھ سبق روتھ فاؤ کی ریڈنگ کریں۔ 9 ستمبر 1929 کو جرمنی کے شہر لیپزگ میں پیدا ہونے والی خوبصورت نرم دل لڑکی روتھ فاؤ نے انسانیت کی جو خدمت کی اس کی بہت کم مثالیں ہیں۔ ایک مثال مدر ٹریسا ہیں جنہوں نے بھارت میں غریبوں اور نادار مریضوں کے لیے بہت کام کیا۔ روتھ فاؤ نے پاکستان میں جذام کے مریضوں کے لیے جو کام کیے ان کی وجہ سے وہ پاکستان کی مدر ٹریسا کہلائیں۔ روتھ فاؤ ڈاکٹر تھیں۔ فلاحی کام کرنے والی ایک تنظیم نے انہیں بھارت بھیجا۔ راستے میں وہ کراچی رکیں۔ اتفاقاً کراچی کے سٹی ریلوے اسٹیشن کے پاس واقع جذام کوڑ کے مریضوں کی بستی میں ان کا جانا ہوا۔ وہ کہتی تھیں، وہاں کے مناظر نے میری زندگی بدل دی۔ میں نے کراچی میں رہ کر ان مریضوں کے علاج اور دیکھ بھال کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہزاروں سال سے دنیا میں جذام یعنی کوڑ کی بیماری پائی جاتی ہے۔ اس بیماری میں مریضوں کی حالت بہت بری ہو جاتی تھی اور لوگ انہیں شہر میں یا شہر سے باہر بنائی گئی بستیوں میں چھوڑ آتے تھے، جہاں جانوروں سے بدتر زندگیاں گزار کر ان کا انتقال ہو جاتا تھا۔ کراچی کی بستی میں ایک جھونپڑی کے اندر انہوں نے اپنا کلینک قائم کیا۔ مریضوں کی مرہم پٹی، علاج اور دیکھ بھال شروع کی۔ آہستہ آہستہ ان کی مدد کے لیے اور لوگ آتے گئے، جن میں ڈاکٹر آئی کے گل بھی شامل تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر روتھ فاؤ کے کام میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ کلینک کے لیے جگہ خریدی گئی۔ میری ایڈیلیڈ لیپروسی سینٹر نام رکھا گیا۔ یہاں نہ صرف پورے پاکستان بلکہ افغانستان سے بھی لوگ علاج کے لیے آنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے پاکستان کے دوسرے شہروں اور علاقوں میں 157 جذام کلینکس کھولے۔ اس کے لیے انہوں نے پاکستان اور جرمنی سے عطیات بھی جمع کیے۔ ان کلینکس میں تقریباً 60,000 مریضوں کا علاج ہو چکا ہے۔ 1988 میں گراں قدر خدمات کے صلے میں ڈاکٹر روتھ فاؤ کو پاکستان کی شہریت دے دی گئی۔ ان کی مسلسل محنت اور کوشش کی وجہ سے 1996 میں عالمی ادارہ صحت نے پاکستان کو ایشیا کا پہلا ملک قرار دیا جہاں جذام کی بیماری پر قابو پایا گیا، اور ہزاروں مریضوں کے بجائے چند مریض رہ گئے جن کا علاج جاری ہے۔ جذام پر قابو پانے کے بعد اب ان کلینکس میں ٹی بی اور نابینا پن کا علاج کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنی نگرانی میں لوگوں کے علاج معالجے کے لیے لوگوں کو تربیت دینے کا کام بھی کیا۔ جذام کے مریضوں کے علاج اور دیکھ بھال کے علاوہ انہوں نے 2005 کے زلزلے اور 2010 کے سیلاب میں بھی لوگوں کی بہت مدد کی۔ اپنے ایک انٹرویو میں مسکراتے ہوئے اردو میں بتایا کہ میں سر پر چادر اوڑھے پاکستان کے دور دراز علاقوں میں جاتی ہوں تو لوگ مجھے پٹھان یا افغانی سمجھتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں اماں کو نہ روکو۔ یوں مجھے ہر جگہ جانے کی آزادی مل جاتی ہے۔ سب جانتے ہیں میرا مقصد صرف اور صرف مریضوں کا علاج اور دیکھ بھال ہے۔ ڈاکٹر روتھ فاؤ کی 4 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ بھائی کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا۔ اپنا ملک، اپنا خاندان، دوست احباب چھوڑ کر بالکل غیر لوگوں میں آ کر رہنا اور ان کی خدمت کرنا آسان کام نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی انسانیت کی بے لوث خدمت میں گزار کر 10 اگست 2017 کو وفات پائی۔ ان کی خدمات کے صلے میں ملنے والے اعزازات کی فہرست بہت طویل ہے۔ حکومت پاکستان کی طرف سے انہیں ہلال امتیاز، ہلال پاکستان، نشان قائد اعظم، ستارہ قائد اعظم کے اعزازات دیے گئے۔ روتھ فاؤ کو سرکاری اعزازات کے ساتھ دفنایا گیا۔ قائد اعظم اور عبدالستار ایدی کے بعد یہ تیسری شخصیت تھی جنہیں یہ اعزاز ملا۔ ان کی وفات کے بعد ان کی ذاتی رہائش گاہ کو عجائب گھر میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا۔ ان کی بے لوث اور مخلصانہ کوششوں کے اعتراف میں وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی کے سول اسپتال کا نام تبدیل کر کے ڈاکٹر روتھ فاؤ اسپتال رکھنے کا اعلان کیا۔ ڈاکٹر روتھ فاؤ نے جو کچھ کتابیں بھی لکھی جن میں سے ایک کا نام ٹو لائٹ اے کینڈل شمع جلانا ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ مفہوم: انسان کے دل میں دوسروں کا درد یعنی دوسروں سے مدد کا جذبہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کا درجہ فرشتوں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ فرشتے صرف اپنے فرائض کی انجام دہی کرتے ہیں، جبکہ انسان اپنے فرائض سے بڑھ کر کام کر سکتا ہے اور وہ کرتا بھی ہے۔
امید ہے بچوں آپ کو پورا چیپٹر اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا اور ڈاکٹر روت فاؤ کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو کافی معلومات مل گئی ہوں گی۔ اب چلتے ہیں اپنی مشق کی طرف۔ نئے الفاظ کے معنی ہیں فلاحی بھلائی کا کام، شہریت کسی ملک کا باضابطہ شہری ہونا، مخلصانہ پرخلوص، بے لوث بے غرض، رہائش گاہ رہنے کی جگہ، تنظیم منظم جماعت۔ معروضی سوالات ہیں، درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے۔ ایک فلاحی کام کرنے والی تنظیم نے روت فاؤ کو کہاں بھیجا؟ بھارت، کشمیر، جاپان یا پاکستان؟ بھارت۔ روت فاؤ کس پیشے سے وابستہ تھی؟ طب، تعلیم، صنعتی، تعمیر و ترقی؟ طب۔ روت فاؤ نے پاکستان میں کس بیماری کے علاج کے کلینکس کھولے؟ پولیو، یرقان، سرطان یا جذام؟ جذام کے۔ کراچی کے کس اسپتال کا نام بدل کر ڈاکٹر روت فاؤ کے نام پر رکھا گیا؟ جناح اسپتال، آغا خان اسپتال، سول اسپتال یا سروسز اسپتال؟ اس کا جواب ہے سول اسپتال۔ سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیں۔ مدر ٹریسا کون ہے؟ روت فاؤ نے اپنا پہلا کلینک کہاں قائم کیا؟ 1996 میں عالمی ادارہ صحت نے پاکستان کو کیسا ملک قرار دیا؟ میری ایڈیلیڈ لیپروسی سینٹر کس طرح کے مریضوں کے لیے کام کر رہا ہے؟ حکومت پاکستان نے ڈاکٹر روت فاؤ کو کن تمغوں سے نوازا؟ دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ نگرانی، خدمت، اعتراف، اعلان، رہائش گاہ۔ اب آتے ہیں اسائنمنٹ کی طرف۔ اس اسائنمنٹ کو ہم نے 600 میں تقسیم کیا ہے، یعنی 6 دنوں میں تقسیم کیا ہے۔ آپ کو 6 دن کا کام دیا گیا ہے، روزانہ آپ نے ایک کام کرنا ہے۔ پہلے دن کا کام ہے کتاب کے صفحہ نمبر 42 سے سبق روت فاؤ کی ریڈنگ کریں اور کاپی میں ٹائٹل پیج بنائیں۔ دوسرے دن کا کام ہے صفحہ نمبر 44 سے مشکل الفاظ کے معنی اور درست جواب چن کر خالی جگہ پر کریں اور کاپی میں لکھیں۔ تیسرے دن کا کام ہے سوالوں کے جواب کاپی میں لکھیں۔ چوتھے دن کا کام ہے جملے بنائیں۔ نگرانی، خدمت، اعتراف، اعلان، رہائش گاہ۔ پانچویں دن کا کام ہے گرامر کتاب کے صفحہ نمبر 49 سے مدد لے کر میرے ابو پر مضمون لکھیں۔ چھٹے دن کا کام ہے مندرجہ واحد کی جمع لکھنی ہے۔ لڑکی، کرسی، گڑیا، چڑیا، گھٹا، ہوا، بات، دیوار، عورت، خواہش۔ اور مندرجہ الفاظ کی ضد لکھنی ہے۔ پھیکا، بہادر، سچ، عام، دانا، دھوپ، امن، بوڑھا، تاریکی، پاس۔ پہلے دن کے کام کی طرف آتے ہیں۔ کتاب کے صفحہ نمبر 42 سے سبق روت فاؤ کی ریڈنگ کریں اور کاپی میں ٹائٹل پیج بنائیں۔ ریڈنگ آپ لوگ کر چکے ہیں اور کاپی میں اب اپنے ٹائٹل پیج بنانا ہے ایسے۔ دوسرے دن کا کام ہے صفحہ نمبر 44 سے مشکل الفاظ کے معنی اور درست جواب چن کر کاپی میں کرنا ہے۔ الفاظ معنی ہیں فلاحی بھلائی کا کام، شہریت کسی ملک کا باضابطہ شہری ہونا، مخلصانہ پرخلوص، نمبر 4 بے لوث بے غرض، نمبر 5 رہائش گاہ رہنے کی جگہ، نمبر 6 تنظیم منظم جماعت۔ درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ ایک فلاحی کام کرنے والی تنظیم نے روت فاؤ کو کہاں بھیجا؟ بھارت، کشمیر، جاپان یا پاکستان؟ تو بھارت۔ روت فاؤ کس پیشے سے وابستہ تھی؟ طب، تعلیم، صنعتی، تعمیر و ترقی؟ طب۔ روت فاؤ نے پاکستان میں کس بیماری کے علاج کے کلینکس کھولے؟ پولیو، یرقان، سرطان یا جذام؟ جذام۔ نمبر 4 ہے کراچی کے کس اسپتال کا نام بدل کر ڈاکٹر روت فاؤ کے نام پر رکھا گیا؟ جناح اسپتال، آغا خان اسپتال، سول اسپتال یا سروسز اسپتال؟ اس کا جواب ہے سول اسپتال۔ تیسرے دن کا کام ہے سوالوں کے جواب کاپی میں لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 1 مدر ٹریسا کون تھی؟ مدر ٹریسا نے بھارت میں غریبوں اور نادار مریضوں کے لیے بہت کام کیا۔ سوال نمبر 2 روت فاؤ نے اپنا پہلا کلینک کہاں کھولا؟ روت فاؤ نے کراچی کی بستی میں ایک جھونپڑی کے اندر اپنا کلینک قائم کیا۔ سوال نمبر 3 1996 میں عالمی ادارہ صحت نے پاکستان کو کیسا ملک قرار دیا؟ 1996 میں عالمی ادارہ صحت نے پاکستان کو ایشیا کا پہلا ملک قرار دیا جہاں جذام کی بیماری پر قابو پایا گیا۔ سوال نمبر 4 حکومت نے ڈاکٹر روت فاؤ کو کن تمغوں سے نوازا؟ حکومت نے انہیں ہلال امتیاز، ہلال پاکستان، نشان قائد اعظم، ستارہ قائد اعظم کے اعزازات سے نوازا۔ سوال نمبر 5 ہے ڈاکٹر روت فاؤ نے پاکستان میں کتنے کلینکس کھولے اور ان میں کتنے مریضوں کا علاج ہو چکا ہے؟ انہوں نے پاکستان میں 175 جذام کلینکس کھولے، ان میں تقریباً 60,000 مریضوں کا علاج ہو چکا ہے۔ اب چوتھے دن کا کام ہے جملے بنانے ہیں۔ نمبر 1 نگرانی، ہمیں چھوٹے بچوں کی نگرانی کرنی چاہیے۔ نمبر 2 خدمت، ہمیں والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ نمبر 3 ہے اعتراف، ساری دنیا ڈاکٹر روت فاؤ کی خدمات کا اعتراف کرتی ہے۔ نمبر 4 ہے اعلان، حکومت نے سردیوں کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا۔ نمبر 5 ہے رہائش گاہ، ڈاکٹر روت فاؤ کے انتقال کے بعد ان کی رہائش گاہ کو میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ پانچویں دن کا کام ہے گرامر کتاب کے صفحہ نمبر 49 سے مدد لے کر میرے ابو پر مضمون لکھیں، یہ آپ نے گرامر کی کاپی میں کرنا ہے۔
صفحہ نمبر 49 پہ مضمون نویسی ہے۔ اب آپ کو میں بتاؤں گی کہ مضمون لکھنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے۔ کسی بھی مضمون کے 3 اہم حصے ہوتے ہیں۔ پہلا ہوتا ہے تمہید، یعنی تعارف ہوتا ہے کہ کس کے بارے میں آپ لکھ رہے ہیں۔ نمبر 2 ہے متن، اہم باتیں، تفصیلات، خاص بات۔ اور تیسرے نمبر پہ ہوتا ہے اختتام، یعنی اپنی رائے، دعا، کوئی شعر یا قول وغیرہ لکھا جاتا ہے۔ کسی شخصیت کے بارے میں لکھتے ہوئے ہم اس کی 2 طرح کی صفات کا ذکر کرتے ہیں، ایک ظاہری، دوسری باطنی۔ ظاہری صفات یعنی نام، قد و قامت، بال، رنگ، عمر، پسندیدہ ناپسندیدہ کھانا، لباس، رنگ، کام، مشغلہ، کھیل وغیرہ۔ باطنی صفات میں محبت کرنے والا ہے یا والی ہے، خیال رکھنے والا ہے یا والی ہے، ہمدرد ہے، ملنسار، ذہین، محنتی، رحم دل، خوش مزاج، یہ ساری اس کی باطنی صفات کہلاتی ہیں۔ اپنے ابو یا امی کے بارے میں مضمون لکھیں۔ تو آپ کو جو ٹاپک دیا گیا ہے وہ ابو کے بارے میں ہے، تو آپ نے اپنے ابو کے بارے میں مضمون لکھنا ہے، اور آپ کو نیچے کچھ نکات دے رہے ہیں، اس کی مدد سے آپ کو مضمون لکھنے میں آسانی ہوگی۔ سب سے پہلے تمہید، ابو یا امی کا نام، ان کی عمر، ان کی تعلیم۔ پھر قد و قامت، رنگ، پسندیدہ چیزیں مثلا لباس، کھانا، کام، رنگ، مشغلہ، کھیل، عادات، خاص باتیں۔ پھر آخر میں آپ نے کوشش لکھنی ہے، دعا لکھنی ہے، رائے لکھنی ہے، کوئی بھی شعر یا قول اپنے ابو کے بارے میں آپ لکھنا چاہیں تو وہ لکھ کے مضمون کا اختتام کر سکتے ہیں۔ یہ کام آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ اپنی امی یا ابو سے آپ گائیڈنس لے سکتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے کر کے لانا ہے۔ چھٹے دن کا کام ہے واحد کی جمع لکھنی ہے اور الفاظ کی ضد لکھنی ہے۔ یہ بھی گرامر کی کاپی میں آپ نے کرنا ہے۔ جمع ہے لڑکی لڑکیاں، کرسی کرسیاں، گڑیا گڑیاں، چڑیا چڑیاں، گھٹا گھٹائیں، ہوا ہوائیں، بات باتیں، دیوار دیواریں، عورت عورتیں، خواہش خواہشات۔ الفاظ ضد ہے پھیکا میٹھا، بہادر بزدل، سچ جھوٹ، عام خاص، دانا نادان، دھوپ چھاؤں، امن جنگ، بوڑھا جوان، تاریکی روشنی، پاس دور۔ امید ہے بیٹا آپ لوگوں کو پورا چیپٹر اور ساتھ میں اسائنمنٹ اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آپ لوگوں نے اسے صاف ستھرا اچھی رائٹنگ میں کر کے اپنے ٹائم پر اسکول میں جمع کروانا ہے۔ مجھے اب اجازت دیں، اللہ حافظ۔